نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل صدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 32 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ گزشتہ 31 آیات مبارکہ میں 5 دروس مقدسہ کی نشستوں میں سورہ کہف شریف کے حوالے سے ابتداً ہم نے قرآن کریم کی فضیلت اور عقیدہ توحید کا بیان پہلی نشست میں عرض کیا تھا، جس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ جو کہ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے، ہم نے اس کی کچھ تفصیلات دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ تیسری نشست میں اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے اور اس کی مدت اور ان کی تعداد کے حوالے سے آیات مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، جبکہ چوتھی نشست میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعے کے بعد اہل ایمان کی فضیلت، ایمان لانے والوں کے درجات، خصوصاً غرباء اور مساکین کے فضائل آیات قرآنیہ میں بیان کیے گئے تھے، جبکہ 5ویں اور گزشتہ نشست میں کافروں کا انجام اور آخرت میں انہیں پہنچنے والے دردناک عذابات کی مختصر تفصیل قرآن کریم نے بیان کی تھی۔ آج جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ ان آیات مبارکہ میں، جو کہ سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 31 سے ابتدا پذیر ہوتا ہے، ایک واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے برائے نصیحت بطور تمثیل بیان کیا ہے، اور اس کے ذریعے کفر و شرک کے ساتھ ساتھ تکبر اور شیخی کی مذمت کے عنوان کو بڑے سادے سے انداز میں تمثیلی طور پر ایک واقعے کی صورت میں بیان کیا گیا،
رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو، دو افراد کا قصہ، دو افراد کے درمیان وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ۔ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ ایک آئیڈیل لوکیشن ہے کہ کھجوروں کا ایک باغ ہے جو کہ انتہائی سرسبز و شاداب ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کھجوروں کے درخت ہیں۔ جن لوگوں نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو وہ جانتے ہیں کہ انگوروں کی بیل کو پھیلانے کے لیے ٹٹی نامی ایک دریائی گھاس ہوتی ہے جس کی موٹی موٹی تنکے ہوتے ہیں، اور ان کو ترتیب دے کر ایک چھوٹی سی چھت نما بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر اس بیل کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ خوشے اس کے نیچے لٹک سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے کھجوروں کے درخت لگائے جاتے ہیں، اور کھجوروں کے درختوں کے درمیان اس چھپرے کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں انگوروں کو بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے۔ یعنی انتہائی دلکش منظر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایک ایسا تھا جس کو ہم نے ایسا شاندار باغ عطا فرمایا تھا، اور پھر یہ کہ دونوں طرف اس طرح کے باغ تھے، اور درمیان میں جو کشادہ زمین تھی اس میں اس نے کھیتی کی ہوئی تھی، یعنی فصل بھی لگی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں دونوں طرف باغ ہو اور درمیان میں فصل بھی لگی ہوئی ہو، انتہائی سرسبز و شاداب، ظاہر ہے کہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ بھلا اور خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور پھر مالک کی اس کے ذریعے ہر طرح کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں کہ اس میں پھل فروٹ سبزیاں اور اناج سبھی کچھ موجود ہے۔ ظاہر ہے باغ پھلوں کا بھی ہے اور کھیت بھی ہے اس میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو نوازا ان چیزوں سے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ اپنے پھل لائے، یعنی خوب ان میں پھل آئے، بھرپور پھل آئے، اور اس میں ہم نے کچھ کمی نہ دی۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بور تو بھرپور آیا لیکن جتنا پھول آیا تھا اتنا پھل نہیں آیا، کچھ بور ہوا کی وجہ سے گر گیا، کچھ ابتدائی طور پر پھل آئے لیکن تیار اتنے نہیں ہوئے جتنے پھل آئے تھے درخت پر۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھل آئے بھی بھرپور اور اس میں سے کچھ ضائع نہیں ہوا، سارے پھل تیار ہوئے، ساری فصل تیار ہوئی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بھی بہائی، یعنی وہ جو باغ تھے اور فصل تھی ان کی آبیاری کے لیے نہر بھی اس میں جاری کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نہر کو بھی یعنی پانی عطا فرمایا، اور ظاہر ہے کہ باغ کے بیچ میں نہر خوبصورتی اور زینت کے ساتھ ساتھ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بنتی ہے، اور فصلوں کی فیضیابی کا اور سیرابی کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرًا، اور خوب بھرپور پھل رکھتا تھا، یعنی وہ باغ بالکل ایسا تھا کہ ہر طریقے سے لدا ہوا تھا پھلوں کے ساتھ، فصل بھی بھرپور تھی، کھجور بھی بھرپور تھے، انگور بھی بھرپور تھے، ہر طرح سے ہم نے اسے
بھرپور عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم نے اور مال بھی عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی بہترین اس کی کاشتکاری تھی تو اس کے نتیجے میں مالداری بھی تھی اس کو۔ فرمایا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اپنے ساتھی سے بولا، اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، اس پر فخر کرتے ہوئے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، شیخی بگارتے ہوئے اس نے یہ بات کی کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، مالدار ہوں، امیر ہوں، صاحب حیثیت ہوں تجھ سے زیادہ۔ یہ اس کا پڑوسی تھا جو کہ مسلمان تھا، اور یہ شخص کافر تھا، اور اس نے تکبر کے ساتھ یہ بات کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے کہا کہ میں آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، اور ایسے میں اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا۔ یعنی یہ تکبر اور یہ فخر جو اس نے کیا، ظاہر اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، شیخی مارنا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ کافر تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شیخی بھی مار رہا تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رب کی نعمت ہے اس پر حمد کرے، اس کا شکر کرے، لیکن اس نے ناشکری کی، تکبر کیا، اور دنیاوی مال پر غرور اور تکبر کرنا یہ ہے ہی طریقہ کفار۔ کیونکہ مومن تو اگر اس کے پاس دنیا آ جائے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اس میں مزید عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ان اموال کے ذریعے وہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے صاحبان ایمان ہوتے ہیں نا، جو بیچارے بڑی خواہش رکھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ہم حج کرنے کے لیے جائیں، ہمارے پاس پیسہ اللہ تعالیٰ دے دے ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں، ہم قربانی نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے ہم قربانی کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی بڑی زکوٰۃ نکالا کریں سال میں، لیکن ظاہر اتنا نصاب ہو تو نکالیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہماری بڑی خواہش ہے ہم بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، امام صاحب کیا کریں وسائل نہیں ہیں۔ تو مال کی خواہش کرنا بھی برا نہیں ہے، اور مال کا ہونا بھی برا نہیں ہے، ہاں مال ہونے پر تکبر کرنا یہ برا ہے۔ مومن مال کی اگر خواہش بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ اور صرف کرے، اور اس کے ذریعے مزید عبادات مالیہ بجا لائے۔ اس نے ظلم کیا، اور رب کائنات نے اس کی حکایت کو بطور واقعہ بیان کیا ہماری نصیحت کے لیے۔ یعنی یہ کفار کا طریقہ ہے، مومن کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے گفتگو کی، کیا کہا قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ باغ میری زندگی میں تو کبھی فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اور یہاں گمان سے مراد یقین ہے، یعنی مجھے یقین ہے یہ تو باغ میرا بس اب میں فارغ ہوں، مالا مال ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تکبرانہ گفتگو اس نے کی، اور پھر اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت تو قائم نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عقیدے کی تردید کر رہا تھا، اس کی تذلیل کرنے کے لیے، یعنی تم تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بھئی قیامت آئے گی سب فنا ہو جائے گا، مجھے تو یہ یقین ہے کہ میری زندگی میں تو یہ باغ فنا نہیں ہوگا، اور قیامت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
یہ متکبرانہ گفتگو اس نے کی. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر بھی گیا، یعنی تم کہتے ہو نا کہ ابھی مرنا ہے جانا ہے، تو اگر ایسا ہو بھی گیا تو ضرور اس سے بہتر باغ مجھے عطا کیے جائیں گے. یہ اس نے اس گمان کے تحت کہا جو اکثر مشرکین کا گمان ہے. اکثر مشرکین کا گمان یہ ہے کہ بھئی اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی، اگر بالفرض کوئی دوسری دنیا مرنے کے بعد ہے بھی، تو بھئی بات یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہمیں عزت دی ہے وہاں بھی ہمیں عیاشی کروائے گا، جس نے یہاں ہمیں مالداری دی ہے وہاں بھی مالداری کروائے گا. یہ عمومی مشرکین کا، کفار کا نظریہ ہے. جبکہ مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اور اس میں جو کچھ عطا فرمایا یہ سب آزمائش کے لیے ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہم نے رکھا ہے، یہ رکھا ہی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا. لیکن کافروں کا نظریہ کیا ہے؟ اول تو قیامت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، دوسری دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے، آخرت کس کا نام ہی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض چلو بھئی تم کہتے ہو ہے بھی، تو بھئی جس نے آج ہمیں عیاشی دی ہے، مال دیا ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، وہ اس دن بھی ہمیں عیش کروائے گا. یہی بات اس نے بھی کہی. قال له صاحبہ وہو یحاورہ، اس کے ساتھی نے اس سے پلٹ کر جواب دیتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اس کے ساتھی نے اسے پلٹ کر کہا حیرت ہے تم پر، تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو، یعنی اس کا انکار کر رہے ہو، اس ذات کو جھٹلا رہے ہو جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نتھری پانی کی بوند سے تجھے ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا اور مرد بنایا. یعنی تو ذرا غور تو کر کہ تیری حقیقت کیا ہے. اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تجھے تخلیق فرمایا، مٹی سے تخلیق کیا، نتھری ہوئی بوند جسے تو مادہ منویہ کی صورت میں دیکھتا ہے، اس نے تیرے اس پورے وجود کو اس سے تخلیق فرمایا. اس کا انکار کرتا ہے، اس سے منحرف ہوتا ہے اور منکر ہوتا ہے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے جب اس بات کو بیان کیا نا کہ اس نے کہا کہ بھئی میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو مجھے اس سے اچھا ملے گا. جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ عمومی مشرکین کا یہ نظریہ ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ یہ نظریہ تو مشرکین کا ہے نا، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں کسی کا عیش میں ہونا، یہاں کسی کا مالدار ہونا، یہاں کسی کا صاحب اقتدار و اختیار ہونا، یہ یقینی اور لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اس کی ایسی عزت افزائی ہوگی. کیونکہ آخرت کی عزت افزائی، آخرت کی کامیابی تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، ہمارے اعمال اور ہمارے عقیدے پر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے اور ہم نے اعمال صالحہ کیے تو پھر تو یعنی بغیر اعمال کیے آخرت کی کامیابی کا نظریہ رکھنا، دوسری دنیا میں اپنے اس دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے گناہگاری کے ساتھ، بدعملی کے ساتھ کامیابی کی توقع کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے. مومن ہرگز اس روش کو اختیار نہیں کر سکتا، اور ایسا کرے گا تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی نہیں، اللہ کی قدرتوں کا ہی نہیں، بلکہ حقیقت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار ہے. بظاہر تو اس نے انکار کیا تھا قیامت کا، اس حکایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں ان آیات کی روشنی میں، کہ بظاہر تو اس نے انکار کیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، آئے گی بھی تو مجھے اس سے بہتر ملے گا. بظاہر اس نے قیامت کا انکار کیا تھا،
اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ قیامت کا قائم کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے اور یقینی اور قطعی ہے، اس کا انکار کرنا گویا اللہ ہی کا انکار کرنا ہے۔ لہذا مسلمان کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی ایسے فرمان کا جو اس کے حبیب علیہ السلام کے ذریعے بطور عقیدہ یا بطور حکم شریعت ہمیں عطا کیا گیا، اس میں انکار تو دور کی بات ہے، شک کرنا بھی یہ اپنے ایمان دیق پر منحصر ہے۔ اس بات کا نام ایمان ہے کہ حضور نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے تو کوئی بات فرماتے نہیں ہیں۔ الغرض اس نے کہا کہ بھئی تم اس رب کے ساتھ اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس رب کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نتھرے پانی کی بوند سے تجھے ٹھیک مرد جوان جہان کیا اور یہ قوتیں اور صلاحیتیں اور استعدادیں تجھے عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے پھر یہ بھی کہا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ ہرگز شریک نہیں کرتا۔ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ بھئی میں تیری اس امیری کو دیکھ کر اپنی مفلسی کے مقابلے میں، یہ غریب آدمی تھا، اس پر تان کر رہا تھا وہ، میں تیری اس امیری کو دیکھ کر، تیرے اس باغ کی سبزہ زاری کو دیکھ کر، تیری اس دنیاوی مالداری کو دیکھ کر تیرے عقیدے، تیرے نظریے، تیرے قول اور تیرے فعل کی تائید نہیں کرتا، بلکہ میں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ وہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ قَالًا وَوَلَدًا، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو یہ کہتا کہ جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ یعنی تجھے تو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں پر اپنے اس پیدا کرنے والے کا، اپنے اس بنانے والے کا شکر ادا کرتا اور یہ کہتا کہ میں اس اللہ کی قدرتوں کو مانتا ہوں، یہ میرا زور نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی عطا کردہ قدرتیں ہیں، جو صلاحیتیں اس نے مجھے دی، میں نے اس سے یہ محنت کی۔ تو قلت ما شاء اللہ، تو یہ کہتا کہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، کسی کا زور، کسی کی طاقت ہے ہی نہیں اللہ کی مدد کے سوا۔ اس سے سمجھ لیں بات بالکل واضح ہے، یہاں اللہ کے بندوں کے زور اور قوت کا انکار نہیں ہو رہا، بلکہ اقرار ہو رہا ہے اللہ والوں کی امداد و نصرت اور قوت و طاقت کا، یہ کہہ کر کہ لا قوت الا باللہ، کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جن کی مدد فرماتا ہے وہ زور بھی رکھتے ہیں اور مدد کرنے کی اللہ کی عطا سے صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہے ہی نہیں کسی کا زور، کہا گیا کہ کسی کا زور نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، یعنی جن کی اللہ نے مدد کی ان کا زور ہے، جنہیں اللہ نے زور عطا فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کی امداد و نصرت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور اہل ایمان اللہ کے نیک بندے تمہارے مددگار ہیں۔ تو تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، اور اگر تو مجھے اپنے سے مال اولاد میں کم دیکھتا ہے، یعنی تیری نظر میں اگر یہ بات ہے تو تجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھ پہ فخر کرنے سے کیا فائدہ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے جائے کہ تو مجھ پہ فخر کر رہا ہے، یعنی اپنی مالداری مجھے جتا رہا ہے، مجھے جتانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر تو اسی طرح گھمنڈ کرتا رہے
اور اس تکبر کے ساتھ تو بات کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب بھی مجھ سے سن لے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَفًا. تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بھی بہتر باغ عطا فرما دے. یعنی یہ رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ جیسا اس نے تجھے عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے. تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے. تو نے کون سا خود سے تخلیق کیا اس باغ کو؟ رب نے تجھے قوت، صلاحیت، طاقت، ہنر عطا فرمایا، تو نے محنت کی، نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، تو تجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں تو اپنے رب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر میرا رب چاہے تو مجھے تجھ سے بہتر عطا فرما دے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ماشاء اللہ کے الفاظ جو ہیں یہ نظر بد کا توڑ ہیں، اور نظر بد حق ہے. حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھئی نظر ایسی چیز ہے کہ اگر یہ لگ جائے تو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، حدیث شریف میں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں حدیث میں مذکور ہیں. تو کہا کہ بھئی تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہے. تو خود اپنی نظر لگا رہا ہے، شیخی بگار کے، تکبر کر کے، ناشکری کر کے، اللہ کے ساتھ کفر کر کے. میں تو اپنے رب سے توقع رکھتا ہوں کہ میرا رب چاہے تو مجھے تجھ سے بہتر عطا فرما دے. اور وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے، طوفان آ جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے. اس کے اختیار میں، اس کی قدرت ہے. فعال لما یرید، قرآن کریم کے کلمات کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تیرا تکبر اس کو برا لگے، تیرے کفر پر وہ غضبناک ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے تیرا. فرمایا تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتار دے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے. دیکھے تو خالی میدان دکھے تجھے، سب ختم ہو جائے، لمحوں میں ختم ہو جائے سب کچھ. طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اس کی قدرت ہے. فرمایا یہ عین ممکن ہے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں دھسا دے. یہ جو نہر بہہ رہی ہے خشک ہو جائے، جس ٹیوب ویل سے آ رہا ہے کنواں خشک ہو جائے. ایسا ہوتا ہے، کنویں خشک ہو جاتے ہیں. پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر وہ ایسا کرنے پہ آ جائے تو پھر دوبارہ اس کنویں کو پانی سے بھر نہیں سکتا جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب خشک کر دیا جائے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا اگر غضب آ جائے تو وہ جو جتنے بھی تیرے پھل، سبزہ، اناج ہے سب ہلاک ہو جائے، دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے. یہ جو انگور کی چھتیں جن پر تو نے انگور پھیلائے ہوئے ہیں یہ گری پڑی رہ جائیں. یہ جو کھجور تناور کھڑے ہوئے ہیں یہ سب زمین بوس ہو جائیں، سب برباد ہو جائے. سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر غضب آ جائے تو فرما اس لاگت پر
اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا، یعنی حقیقتاً ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر برا لگا، اس کے اس غرور کی اللہ نے سزا دی، اور آنن فانن اس اللہ کے نیک بندے کے دکھی دل سے نکلنے والی نصیحت کے نتیجے میں اس کو قبول نہ کرنا اللہ کو ناگوار گزرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، یعنی ہلاک ہو گیا، اور اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کچھ اس کا باقی نہ رہا، اور اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپنی ٹینٹوں پر گرا پڑا ہوا تھا، وہ جو چھپرے تھے سب زمین بوس ہو گئے، درخت زمین بس ہو گئے، سارا کا سارا ہلاک اور برباد ہو گیا، کچھ بھی اس کا باقی نہیں بچا۔ تو اب کہہ رہا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور اب کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یعنی جب اللہ کا غضب آیا، اس پر عذاب آیا، اس اللہ کے نیک بندے کی نصیحت کو اس نے نہ مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے منہ سے جو نکل جاتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے تو نصیحت کے طور پر اس سے کہا تھا، اس نے نصیحت قبول نہیں کی، لیکن جیسا اس نے کہا تھا نا اللہ نے ویسا کر دیا۔ ابو داؤد شریف کی مشہور حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں بے شمار ایسے ہیں جن کے لباس میلے، بال بکھرے اور حال خستہ ہوتے ہیں، تم میں سے کوئی انہیں پائے تو ان کے قریب، ان کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہ سمجھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لوگوں کی نظر میں وہ مفلوق الحال ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہی کوئی نیک بندہ تھا۔ بطور تمثیل اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، جیسا کہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس اللہ کے نیک بندے نے اسے نصیحت کی، اس نے قبول نہیں کیا، تو جو کچھ اس نے اس کو نصیحت کے طور پر کہا تھا اللہ نے اسے حقیقت کے طور پر ظاہر فرما دیا۔ اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یعنی اب ایسا کوئی فرد و شخص، اس کے خادمین، ملازمین، کسان، کام کرنے، ان میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس آنے والی مصیبت جو اللہ کی طرف سے آئی تھی بطور عذاب، اس کا مقابلہ کر سکتا، اور نہ بدلہ لینے قابل تھے۔ یعنی اب وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ دوبارہ وہی باغ ویسا ہی بنا لیتے۔ بدلہ لینے سے یہاں مراد یہ ظاہر اللہ سے تو بدلہ کوئی کیا لے گا، مراد یہ ہے کہ دوبارہ اس کو ویسا ہی ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ زمین عذاب والی زمین تھی، وہ بنجر ہو گئی۔ جب عذاب آیا، مثال اب بجلی گر گئی، اب جس زمین میں بجلی گر گئی وہ زمین اب کاشت کے لائق نہیں رہی، ہلاک ہو گئی، ختم ہو گیا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا، یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یعنی اس طرح کے واقعات سے دنیا والوں پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مالک و مختار حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ یعنی جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کا شکر گزار بندہ بنے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا، ان کی اتباع اور پیروی کرے گا، وہی آخرت کی کامیابی پائے گا۔ ورنہ جس طرح دنیا میں اس شخص کا بسبب اپنے کفر اور تکبر کے سب کچھ ہلاک ہو گیا، ہر وہ شخص جو کفر و شرک کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا، یعنی اس حال میں مر گیا تو قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا، تو پھر اس کا انجام تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ قرآن کریم نے بطور تمثیل بیان فرمایا ہے، یعنی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، یہ ایک مکمل واقعہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اس کو ہم یہیں پر سٹاپ کریں گے، لیکن اس میں یہ بات بڑی نصیحت کے لیے سادے سے اور واضح انداز میں بتائی گئی کہ جس طرح دنیا میں اس طرح کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا دست قدرت کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جب وہ گرفت فرمائے گا ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو جب اس کی طرف سے گرفت ہوگی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں، جس پر اس کی مہربانی ہوگی اس کے حمایتی اور بچانے والے بھی ہزار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے معاونین و مددگار خود پیدا فرمائے۔ اللہ خود مددگار ہے ان کا، اللہ کے فرشتے مددگار ہیں ان کے، اللہ کے محبوب اور نیک بندے مددگار ہیں ان کے، خود وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ لیکن یہ صفت اور یہ اوصاف اور یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان نہیں ہے اور تکبر کیونکہ کافرانہ صفت ہے، لہذا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مومن میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ جس طرح جس شاخ پر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں تواضع ہوتی ہے، کیونکہ ایمان سے بڑا قیمتی اور وزنی پھل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات میں اللہ نے جس کو جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس کو جو ثمر عطا فرمایا ہے، ایمان سے بڑا ثمر، اس سے بڑا پھل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایمان ہی تو ہے آخرت کی کامیابی کی بنیاد۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات طیبات سے جہاں اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، وہیں اپنی زندگی میں عاجزی کا عنصر پیدا کرنا چاہیے۔ ہر ایسے فعل سے جو شیخی پر، تکبر پر، دوسرے پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے سے متعلق ہمارے قول و فعل سے صادر ہو، اس پر اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کی عاجزی اور اس کی تواضع پسند ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کی خاطر عاجزی کی اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، بڑھے گی، اللہ کی خاطر۔ اور پھر سرکار نے بہت بڑی بات فرمائی، سرکار نے فرمایا اگر اسے لگے کہ اس کی عزت میں کمی ہوگی تو نہیں، لگے تو فرمایا آخرت میں مجھ سے لے لے، میں ضامن ہوں اس بات کا کہ آخرت میں اس کو عزت دوں گا۔ اس لیے کہ سرکار کو اللہ کے فرمان پر یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عاجزی کرنے والے کو، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو خوش کرنے کے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزی کرنے سے ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی سرکار کو آقا اور خود کو غلام ماننا ہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود اور خود کو اس کا بندہ ماننا ہے، کیونکہ جو اللہ کی سچی بندگی کرنے والا ہے وہ وہی ہے جو سرکار کی سچی غلامی کرنے والا ہے۔ تو آج کے دن کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اپنی اس نعمت ایمان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بقول میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جو شخص سرکار علیہ السلام کی غلامی پر ناز اور فخر کرتا ہے اور اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام میرے آقا و مولا، تیری عطا سے وہ ہمارے رسول، ہم ان کے امتی، تو یقینی طور پر اس کے لیے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے عین مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔